الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا تھا اور نماز کے واجبات کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور واجبات نماز میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا بھی واجب ہے، اور مطلق قراءت فرض ہے۔ نماز میں قراءت کیا ہے؟ فرض ہے، مطلق قراءت فرض ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ قراءت فرض ہے، البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اور آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلق قراءت فرض ہے، مطلقاً قراءت فرض ہے نماز میں، قرآن سے ثابت، ٹھیک ہے، قرآن کا حکم ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ سورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو حدیثیں بیان کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے خصوصاً سورہ فاتحہ کا نام ذکر فرما کر کے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ نماز میں آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانے کا بھی حکم دیا، اور یہ واجب ہے۔ لیکن ہمیں اس پر گفتگو کرنی ہے آج کہ سورہ فاتحہ کب پڑھنا واجب ہے، کس کے لیے پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی 2 رکعت جو ہیں، اگر 4 رکعت آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا 3 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ آپ کے لیے واجب ہے۔ لیکن اب صورت 2 آتی ہیں ہمارے سامنے، ایک یہ کہ ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری صورت ہے ہم جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تنہا تو پڑھنا ہی ہے، سورہ فاتحہ ہمارے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ہمارے اوپر پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس حالت میں بھی ہمارے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ تو یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ ان کے یہاں جب تک مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ مقتدی اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والا، تو اس کے لیے، منفرد کے لیے تو پڑھنا واجب ہے پہلی 2 رکعت میں، لیکن اگر وہ مقتدی ہے، وہ مصلی کی 2 صورتیں ہیں نا، ایک منفرد اور ایک مقتدی۔ منفرد جب تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ جب آپ تنہا نماز پڑھیں، آپ منفرد ہوں، تو آپ پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے ہیں، اس کی اقتداء میں ہیں، تو پھر آپ کو کیا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ اس کے بعد سورت پڑھنا ہے۔ آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، کیونکہ امام کی قراءت ہی
مقتدی کی قرأت ہے، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کی قرأت حنفی مذہب میں مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، خواہ نماز جہری ہو خواہ نماز سری ہو۔ جہری نماز فجر، مغرب اور عشاء، اور سری نماز ظہر اور عصر۔ تو تمام نمازوں میں اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک خاموش رہنا مقتدی پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ وہ خاموش رہے گا، قرأت نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ ہی کسی سورت کی اس کے ساتھ، بلکہ جب تک امام قرأت کرتا رہے گا، جہری نماز ہو یا سری نماز، اسے پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہے، بالکل واضح۔ اس کو لے کر کے اختلاف تو ائمہ کے درمیان تھا، لیکن وہ اختلاف چلا آ رہا تھا اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اختلاف ایک ائمہ کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ جو شوافع تھے، شافعی حضرات ہیں، وہ آج بھی اپنے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں وہ ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جو امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے درمیان، ہمارے شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاروں اماموں میں سے کسی امام کو فالو تو نہیں کرتے، مگر یہ کہ ہمارے شہر کی اکثریت حنفی مذہب کو، مسلک کو فالو کرنے والی ہے، اور یہاں کچھ حضرات ایسے موجود ہیں، آ گئے ہیں، گنتی کے ہیں اور آ گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے مقتدی کے اوپر، مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور ان کے علماء نے لکھا بھی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورت ملانا، سورت پڑھنا منع ہے، مقتدی کے لیے سورت ملانا، سورت پڑھنا منع ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک محمد رئیس ندوی ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس کے، انڈیا میں جو بنارس ہے شہر، وہاں کے محمد رئیس ندوی ہیں، جامعہ سلفیہ کے، سلفیوں کا ایک جامعہ ہے، ادارہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے مجموعہ مقالات پر تحقیقی سلفی جائزہ، صفحہ 388 پر لکھا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ منع ہے، ممنوع ہے۔ حافظ محمد گوندلوی، یہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں، گوجران والا کے، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جہری ہو یا سری فرض ہے، اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام، صفحہ 33۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں، غیر مقلد اہل حدیث، وہ کہتے ہیں جو شخص نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت بلند آواز پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اسے سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فتاوی علماء حدیث، اس کو ترتیب دیا ہے اور تالیف کیا ہے ابو الحسنات علی محمد سعید نامی ان کے عالم ہیں، انہوں نے، وہ جلد 3 صفحہ 112 پر لکھتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ تو غیر مقلدین سلفی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم اہل سنت و جماعت احناف کا کہنا یہ ہے کہ نمبر 1 تو وہ فرض نہیں ہے، چاہے تنہا پڑھے آدمی نماز، چاہے امام کے ساتھ پڑھے، امام سورہ فاتحہ پڑھے یا تنہا نمازی سورہ فاتحہ پڑھے، دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔
ٹھیک ہے، فرض اور واجب پر ابھی کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر فی الحال، کیونکہ پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ تو نمبر 1 تو فرض نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا دونوں کے لیے کیا ہے؟ منفرد نمازی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ مطلقاً فرض ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، امام کے لیے واجب ہے، مقتدی کے لیے ان کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلقاً آپ نے فرض کہہ دیا کہ امام اور مقتدی سب پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، حالانکہ فرض ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ہم بھی کہتے ہیں، امام نہیں پڑھے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی، تنہا نماز پڑھنے والا اگر نہیں پڑھے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا مسئلہ جو اختلاف کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ وہ واجب ہے، واجب آدمی چھوڑ دے گا تو نماز کیا ہے؟ واجب الادا ہو جائے گی، واجب الادا ہو جائے گی۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ واجب الادا ہو جائے گی، اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی نماز اس کے اوپر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے فرض ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جن میں واضح طور پر، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ جب امام قرأت کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ اور قرأت صرف سورت ملانے کا نام نہیں ہے، سورہ فاتحہ کو بھی قرأت کہا جاتا ہے، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ میں آگے دلیلیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف سے ہم ثابت کر دیں گے کہ قرأت سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو چیپٹر رکھا ہے قرأت خلف الامام کا، اس میں بھی لفظ قرأت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، جو یہ قرأت میں فرق کر رہے ہیں، نہیں صاحب قرأت الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ چیز ہے، سورہ فاتحہ قرأت نہیں ہے، نہ، غلط۔ امام بخاری کا جو چیپٹر ہے وہ قرأت خلف الامام کا، امام کے پیچھے قرأت کرنا، اور اس کے نیچے انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے جو سورہ فاتحہ والی ہے۔ تو امام بخاری بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کو قرأت کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم امام بخاری ہی کی مان لی ہوتی اور اعتراض نہ کیا ہوتا ہے۔ بخاری 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 بار بار کہا، مگر اتنا سمجھ میں نہیں آیا بخاری سے کہ قرأت سورہ فاتحہ کی قرأت کو بھی کہتے ہیں اور سورت ملانے کو بھی قرأت ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، جب امام قرأت کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ وہ جتنی حدیثیں اپنی دلیل میں لاتے ہیں ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز، اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو اس کی نماز، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو واجب الادا ہوگی، اسے نماز دہرانا واجب ہوگی۔ تو ان ساری حدیثوں پہ تو ہمارا عمل ہو گیا کہ جن میں لکھا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہم حنفی حضرات کا، اہل سنت والجماعت حنفی حضرات کا ان تمام حدیثوں پر عمل ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں صرف یہی نہیں لکھا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ لفظ بھی زائد ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس سے کچھ زائد
قرات، کوئی صورت اس کے ساتھ ملانا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ صرف سورہ فاتحہ والی حدیث نہیں ہے، جو بھی سورہ فاتحہ والی حدیثیں ہیں اس میں حدیث کی صحیح کتابوں میں اور صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانا پڑے گی، تو سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت ملائے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ حدیث ہے، اسی طرح دوسری سندوں میں، صحیح سندوں میں یہ بھی موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت بھی ملانا پڑے گی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ حضرات کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا تو ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کو نکال دیتے ہیں وہاں سے، تاکہ بس وہ ایسا لگے کہ وہ حدیث صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے۔ حالانکہ روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ حدیث صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانے کے ساتھ وہ حدیث مذکور ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نمبر ایک تو یہ۔ دوسری بات، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی، فاسد ہوگی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور جو حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کا جواب ابھی آیا جاتا ہے، اس کا جواب ابھی ذکر میں آ جائے گا۔ ہاں، ہم اہل سنت والجماعت احناف کے پاس قرآن کی آیت اور کثیر احادیث کریمہ واضح طور پر اس پر دلالت کرنے والی موجود ہیں، جن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اور جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ خاموش کھڑا رہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بالکل واضح حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ تو آیا وہ لوگ جو حدیث کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، اتنی ساری احادیث کریمہ چھوڑ کے بھی یہ دم بھرا جا رہا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ساری احادیث کریمہ چھوڑ دی، قرآن کی آیت اور اس کی ساری صحیح تفسیریں چھوڑ دی اور لگ گئے ایک ہی چیز میں۔ تو اب ہم یہاں پر ان دلائل کا ذکر کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت احناف اپنے موقف پر دلیل کے طور پر قرآن کی جو آیت مع تفسیر پیش کرتے ہیں، اور احادیث کریمہ، اور احادیث کریمہ میں احادیث مرفوعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث موقوفہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فرامین، اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال۔ اور پھر ایک اور خاص بات جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اپنی گفتگو میں، وہ یہ کہ آپ محدثین کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، مثلا ابو داود، مثلا امام بخاری، جن امام مالک کو کثرت سے بخاری شریف میں جن سے حدیثیں لاتے ہیں، ان امام مالک کی موطا امام مالک، موطا امام محمد بن حسن شیبانی کی، اور اس کے علاوہ اور نسائی شریف یا ابن ماجہ شریف، ابو داود شریف، اور دیگر حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت ساری حدیث کی، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی، اور مصنف عبد الرزاق امام بخاری امام مسلم کے دادا استاذ کی۔ یہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا طرز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یہ پہلے چیپٹر لاتے ہیں ان احادیث کے بیان میں کہ جن میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، وہ اس طریقے کی ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ لگاتے ہیں ترک قرات خلف الامام کی۔ ایک ہیڈنگ کیسی رہتی ہے ان کی چیپٹر کی؟ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کی ایک ہیڈنگ رہتی ہے، ایک چیپٹر رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیپٹر لاتے ہیں ترک قرات خلف الامام کی،
امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کی، تو چیپٹر 2 طریقے کے لائے۔ اس سے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے محدثین ان حدیثوں کو لاتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے یا جن سے ایسا بظاہر لگتا ہے کہ امام کے پیچھے کیا ہے، قراءت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان حدیثوں کو لاتے ہیں جن میں صاف اور واضح طور پر منع کر دیا گیا ہے امام کے پیچھے قراءت کرنے کو۔ اور محدثین کا یہ طرز اس لیے ہے، وہ یہ بتانے کے لیے لاتے ہیں کہ پہلے والی حدیثیں کیا ہے، ان والی حدیثوں سے منسوخ ہے۔ پہلے حکم یہ تھا، بعد میں حکم یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے قراءت کرنے والی حدیثیں لاتے ہیں، اس کے بعد قراءت چھوڑنے والی لاتے ہیں، قراءت چھوڑنے والی لاتے ہیں۔ تو بعد میں لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے والی حدیثوں کو کیا ہے، منسوخ مانتے ہیں، اور بعد والی کو کیا ہے، ناسخ مانتے ہیں۔ اور حدیث حضور کی ہیں، حدیث صحابہ کی ہیں، اقوال تابعین کے ہیں۔ تو یہ ایک طرز ہے محدثین کا جو وہ اپنی کتابوں میں لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، جب ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی تفاسیر میں جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، ایک سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آپ نکال سکتے ہیں سورۃ الاعراف، آیت نمبر 204، سورۃ الاعراف آیت نمبر 200۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں اللہ نے 2 حکم دیے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو کان لگا کر کے، دوسری بات وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، چپ رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو، سنو چپ رہو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے سنو چپ رہو، اور اس میں اسی قراءت خلف الامام کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے سنو چپ رہو، وہ یہیں سے ترجمے سے لیا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو چپ رہو، سنو چپ رہو، بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو یہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے جو میں نے آپ کو بیان کی یہاں پر، کہ سنو چپ رہو، سنو چپ رہو۔ یہاں پر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، اور حوالے میں ابن قدامہ حنبلی کی المغنی اور ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 150 کے حوالے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، جن کے مذہب پر چلنے کا سعودی عربیہ والے دعویٰ کرتے ہیں، حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سعودی عربیہ والے حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حنبلی مذہب کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی، اور ابن تیمیہ بھی اپنے آپ کو حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے غیر مقلدین اہل حدیث سلفی حضرات امام احمد بن حنبل کے اقوال کو زیادہ تر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انہی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، فرماتے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
اس پر اجماع ہے. فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کائے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب اسے خطبہ جمعہ میں لے جا کر کے کوئی نہ رکھ دے کہ یہ خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ خطبہ جب ہوتا ہو تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو. یہاں پر کہا جا رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے جب خطبہ پڑھا جائے. یہاں کہا جا رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو، تاکہ تم پر رحم ہو. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور سعید بن مسیب، حسن، ابراہیم، محمد بن کعب، زہری، یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. زید بن اسلم اور ابو العالیہ بہت بڑے مفسر ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب التفسیر کے اندر امام ابو العالیہ کے حوالے لے کر کے آتے ہیں. ابو العالیہ جلیل القدر مفسر ہیں. وہ ابو العالیہ سب فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف الامام، لوگ امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے، قرات خلف الامام کیا کرتے تھے. قرات امام ابو العالیہ جیسے مفسر کیا فرما رہے ہیں، جن سے امام بخاری بھی کتاب التفسیر کے اندر امام ابو العالیہ سے قرآن کی تفسیریں بیان کرتے ہیں. وہ امام ابو العالیہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ قرات خلف الامام کرتے تھے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی قرات کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو، تاکہ تم پر رحم ہو. یہ بالکل واضح طور پر ٹھیک ہے. وقال احمد فی روایت ابی داود، امام ابو داود کی روایت میں امام احمد کا یہ قول ہے، امام ابو داود کی روایت میں امام احمد کا یہ قول ہے اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ. امام ابو داود کی روایت میں امام احمد بن حنبل کا کیا قول ہے کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے، لوگوں سے علماء مراد ہیں، ائمہ مراد ہیں، ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو امام ابو داود کی روایت میں ہے اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کائے کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی کہ یہ آیت عام ہے، وَلِأَنَّهُ عَامٌ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةَ، تو اپنے عموم کے ساتھ بھی نماز کو شامل ہوگی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو یہ وہ پہلی آیت ہے سورۃ الاعراف کی، آیت نمبر 204 جو ہم نے یہاں پر پیش کی. اور باقاعدہ، اور میں نے اسی لیے حوالہ جو ہے وہ ابن تیمیہ کا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ غیر مقلدین سلفی حضرات یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں یہ حوالہ کمزور ہے. ابن تیمیہ کو تو وہ مانتے ہیں کہ ابن تیمیہ جس حدیث کو یا جس قول کو بیان کر دیں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہو ہی نہیں سکتا. خیر بہرحال ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. امام بیہقی نے کتاب القراءت صفحہ 9 حدیث نمبر 255، آپ لکھ لیں، پیچھے لکھ لیا آپ نے، ابن تیمیہ کا حوالہ لکھ لیں. مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 150، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 150. جو پیچھے تفسیر بیان کی تھی اس کا حوالہ یہ تھا. اور المغنی ابن قدامہ کی دوسرا حوالہ، المغنی ابن قدامہ جلد 2 صفحہ 117. ہیڈنگ مان لیں سورۃ الاعراف آیت 204 کی تفسیر. ٹھیک ہے. ترک قراءت کے بارے میں سب سے اوپر ہیڈنگ لگائیں ترک قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت چھوڑنے کا بیان. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہاں پر بیان کر رہے ہیں امام بہیقی کے حوالے سے. امام بہیقی کی کتاب القراءت صفحہ 109 اور حدیث نمبر 255، یہ سورۃ الاعراف آیت 204 کی تفسیر ہے بہیقی کے حوالے سے. صفحہ 109 حدیث نمبر 255 کتاب القراءت للبہیقی. نوٹ کر لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرأت فرمائی. فقرأ اصحابہ وراءہ، تو صحابہ نے بھی پیچھے قرأت شروع کر دی. فخلطوا علیہ فنزل، تو وہ فخلط علیہ تو تخلیط ہو گئی. ٹھیک ہے، خلط ملط ہو گئی قرات، یعنی پیچھے وہ کر رہے تھے، آگے حضور قرات کر رہے تھے. تو اس وقت نازل ہوئی آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو چپ رہو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے سنو چپ رہو. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے، پیچھے صحابہ نے بھی قرات شروع کر دی، تو پھر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ فرض نمازوں کے بارے میں. ثم قال ابن عباس، وہ جملے چھوڑ دیتا ہوں میں یہاں پر، وہ تھوڑے سے ناگوار گزریں گے. ٹھیک ہے، کسی کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے جو جملے ہیں وہ تھوڑے سے کیا ہے، وہ قرات کرنے والوں کے بارے میں تھوڑے سے شاک گزریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں وہ جملے چھوڑ دیتا ہوں. اتنا یاد رکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کائے کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ قرات خلف الامام کے بارے میں. کائے کے بارے میں؟ قرات خلف الامام کے بارے میں. اور میں امام بخاری کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لفظ قرات سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے چیپٹر رکھا ہے قرات خلف الامام کا. تو کوئی اسے گھمانے کی کوشش نہ کرے کہ صاحب یہ تو آیت قرات کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں، تو سورہ فاتحہ کو قرات سے باہر نکالنے کی کوشش کوئی نہ کرے، ورنہ وہ امام بخاری کو معاذ اللہ جاہل بتائے گا کہ امام بخاری کو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرات جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے چیپٹر باندھ دیا قرات خلف الامام کا، اس کے نیچے حدیث لے آئے کائے کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے، یہ حدیث حسن ہے اور اس کے تمام راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. حدیث حسن ہے، اسٹیٹس میں لکھ لیں حدیث حسن ہے. جو ابن عباس کی حدیث میں نے بیان کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کی تفسیر میں، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. اس میں ایک راوی ہیں ابن لہیہ، عبداللہ بن لہیہ بن عقبہ بن فرحان، 174 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. کوئی اسے ضعیف کہنے کی کوشش نہ کرے. یہ امام مسلم کے بھی راوی ہیں، امام ابو داود کے بھی راوی ہیں، امام ترمذی کے بھی راوی ہیں، امام ابن ماجہ کے بھی راوی ہیں. کوئی اسے ضعیف قرار دینے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابن لہیہ جیسا تو مصر میں کوئی ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا. ان کے ضبط کو بھی بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، اور ان کے اتقان کو بھی بیان کیا ہے. اور یہ روایت حسن ہے. امام ترمذی نے ابن لہیہ کی ایک روایت بیان کی ہے ترمذی شریف کے اندر، اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، جبکہ اس میں ابن لہیہ موجود ہیں. راوی ابن لہیہ موجود ہے، اس کے باوجود امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث. تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی اس تفسیر کو ابن عباس کی جو بہیقی کے حوالے سے ہم نے ذکر کی ضعیف قرار دینے کی کوشش، یہ حدیث کیا ہے؟
تفسیر کیا ہے؟ حسن درجے کی ہے. کیا کی ہے؟ حسن درجے کی ہے. ٹھیک ہے. علامہ حیثمی نے بھی ابن لہیہ کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور بہت سارے حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پریشانی نہیں ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں الحسن، ٹھیک ہے، وہو فی الاحتجاج کالصحیح عند الجمہور. نیز ابن عباس سے بسند صحیح موقوفاً روایت مروی ہے جو اس کی مؤید ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی پچھلا والا حوالہ ہے کتاب القراءۃ للبہیقی، صفحہ 88، رقم الحدیث 222. حدیث نمبر کیا ہے؟ 200. پہلے والا حدیث نمبر 255 ڈالا تھا. ایک اور حدیث نمبر وہیں پر ڈال لیں، بس وہیں پر جہاں آپ نے 255 نمبر حدیث ڈالا ہے وہیں پر 222 نمبر حدیث بھی ڈال لیں. آپ 222 نمبر وہیں ڈال لیں کیونکہ ابن عباس کی قول ہے وہ. ٹھیک ہے پڑھا ہوا اس میں، 222 نمبر ڈال لیں اس میں. نہ مسنگ نہیں ہوگی. اچھا، جو دیکھو میں جو سب سے پہلے مین حوالہ پیش کرا کروں آپ اسے نوٹ کرا کرو، اس کے بعد جتنے پھر تائید میں پیش کرا کروں اسے آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک مین ریفرنس جو ہے وہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے بس، وگرنہ آپ سب جگہ کیا ہے الجھ جائیں گے، پھر آپ اتنا زیادہ نوٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے جو تفسیر پیش کی اس کا پہلا حوالہ نوٹ کرا دیا آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس نوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کیا ہے؟ ابن عباس کی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی فی الصلاۃ المفروضہ. ابن عباس فرماتے ہیں یہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت سورۃ الاعراف فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ پہلی تفسیر تھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کی، جو ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کی، اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اجماع ذکر کیا جس کو ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، ابن قدامہ حنبلی نے ذکر کیا ہے، اور جسے جو ہے وہ امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے کہ اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ کائے کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو ہماری پہلی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی، احناف کی، نماز میں امام کے پیچھے سننے اور چپ رہنے کی. امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہو اور امام قرات کرے تو قرآن کہتا ہے سنو چپ رہو. جب قرات ہوتی ہو تو سنو چپ رہو. اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی. دوسری تفسیر میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک اور تفسیر جو یہاں پر ہے، اور یہ محمد بن کعب قرظی سے، تفسیر نمبر 2، حوالہ لکھ لیں، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 2، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، جلد نمبر 4، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر 9493، 9493، 9493. نوٹ کر لیا آپ نے حوالہ؟ تفسیر محمد بن کعب قرظی کی. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کی تو پیچھے سے کیا ہے جواب دیا گیا. اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من ورائہ، اجابہ من وراءہ، تو جو پیچھے والے تھے انہوں نے کیا ہے اس کا جواب دیا یا پیچھے سے جواب دیا. ٹھیک ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو انہوں نے اسی کے مثل کہا، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور سورت کیا ہے پوری ہو گئی. کچھ دن تک چلتا رہا یہی معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے تو پیچھے کیا ہے قرات شروع ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ دوسری تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سند امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اسٹیٹس میں لکھ لیں صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ محمد بن کعب قرظی ان کی 40 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ 40 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، محمد بن کعب قرظی کا، کتنی؟ 40 ہجری میں، اور یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، لہٰذا ان کی حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مسند نہیں ہے، یعنی انہوں نے بیچ میں صحابی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کا جواب صرف اتنا دوں گا کہ اس کے سند کے تمام راوی امام مسلم کی شرط پر بالکل کیا ہے؟ کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، تابعی تک کوئی راوی ضعیف، اور خود تابعی بھی ضعیف نہیں ہے، اور یہ حدیث مرسل ہی صحیح، اور مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے بہت سارے حوالے ہیں، اور اصول فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر سورج سے زیادہ روشن طریقے پر لکھی ہوئی ہے کہ مرسل کیا ہے؟ حجت ہے۔ صحابی اور تابعی کی مرسل کیا ہے؟ حجت ہے اور قابل قبول ہے۔ اور پھر تائید میں کیا ہے؟ صحابی رسول ابن عباس کی روایت تو پہلے ہی، وہ تو مرسل نہیں ہے، وہ تو مرسل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم حدیث پیش کر چکے ہیں، یہ تو ہم اپنی تائید میں ایک اور حوالہ پیش کر رہے ہیں، تو اگرچہ مرسل صحیح، مگر مرسل حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اور یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور محدثین نے اس طرح کی مرسل احادیث بہت کثرت سے پیش کی ہیں اور موجود ہیں۔ اور مرسل کی تائید حدیث ابن عباس متصل مرفوع سے بھی ہوتی ہے، جو ہم تفسیر نمبر 1 میں ذکر کر چکے ہیں، وہ متصل ہے، اس میں تو صحابی چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو خود صحابی سے، وہ تو خود، اور صحابی سے بھی ایسی کہ ایک مرفوع ہے اور ایک موقوف ہے، ایک ابن عباس کا قول ہے اور ایک انہوں نے اوپر تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ پر، وہ میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کبھی آپ کو اگر جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کو بتا دیا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 اجماع ہے کہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے سورۃ الاعراف کی مکی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت کیا ہے؟ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اعتراض بھی جو ہے وہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، وہ اہل حدیث کے سلفیوں کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب ترمذی کی شرح لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جناب یہ آیت کریمہ تو مکی ہے، اور امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے، تو آپ مکی آیت کو مدینہ منورہ کے حکم پر کیسے پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے، تو اس اعتراض کا جواب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حالانکہ امام احمد بن حنبل کا قول کافی ہے کہ اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں، ان کا مرفوع اور موقوف قول ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ محمد بن کعب قرظی تابعی ہی ٹھیک، ان کا قول بھی موجود ہے کہ یہ قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اعتراض کر دیا تو جواب تو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا صاحب یہ تو مکے میں نازل ہوئی ہے، اور قرات خلف الامام کا حکم کیا ہے؟ مدینے میں جا کر کے ہوا ہے، تو آپ مکے والی آیت کو مدینے والے حکم پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے حکم کو متاخر کے خلاف آپ دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ جو پہلے حکم نازل ہوا بعد میں نازل ہونے والے حکم کے خلاف پہلے نازل ہونے والے حکم کو آپ دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے،
تو کہتے ہیں کہ ایسی روایات موجود ہیں جو مدینے میں قرات خلف الامام کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب، انہوں نے یہ ایک روایت بھی پیش کی ہے موطا امام مالک کی، ابو ہریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے اور وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ مکے والی آیت نازل آپ یہاں پر پیش کر رہے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک ان کا کہنا یہ ہے کہ عبادہ بن صامت یہ مدنی صحابی ہیں اور انہوں نے قرات خلف الامام کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہم یہاں پر دینا چاہیں گے۔ نمبر 1، پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کا عمل قرات خلف الامام یہ کس بنیاد پر ہے، راویوں کے صحابی راویوں کے مکی اور مدنی ہونے پر یا روایت پر؟ بھئی آپ جو دلیل بنا رہے ہیں قرات خلف الامام پر جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ روایت پر کر رہے ہیں یا راویوں کے مکی اور مدنی ہونے کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں۔ آپ نے مکی اور مدنی کی جو بحث چھیڑ دی تو آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ مکی اور مدنی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا عمل قرات خلف الامام پر اس وجہ سے ہے کہ اس کے راوی صحابہ مدنی ہیں، تو پھر وہ کثیر صحابہ اگر اس بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کیا ہے مدنی صحابی ہیں، عبادہ بن صامت جو قرات خلف الامام کی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے مدنی صحابی ہیں، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے، وہ بھی تو مدنی ہے۔ جابر بن عبداللہ کے بارے میں، انس بن مالک کے بارے میں، وہ بھی تو مدنی صحابی، وہ تو ترک قرات کی روایتیں کر رہے ہیں، وہ تو ترک قرات کی روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ زید بن ثابت یہ مدنی ہے، اور ان سے بلکہ خود حضرت ابو ہریرہ سے ترک قرات خلف الامام کی حدیث موجود ہے، اور یہ مدنی ہے، اور یہ مدنی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہی طے کر لیجئے کہ مکی اور مدنی کی بحث چھیڑنا چاہ رہے ہیں، تو پھر مدنی صحابی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جو ترک قرات خلف الامام کا قول کرتے ہیں اور روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے مقتدی کو قرات نہیں کرنا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم سے پوچھا بھی گیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام مسلم نے فرمایا میرے نزدیک صحیح ہے، میرے نزدیک۔ پھر پوچھا گیا کہ جب صحیح ہے تو آپ نے مسلم میں اسے اوپر ذکر کیوں نہیں کیا اس چیپٹر میں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے نزدیک صحیح ہو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں ذکر بھی کریں، ہر صحیح حدیث کا ہمیں اپنی کتاب میں ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے جن حدیث کو چنا ہے ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں، ہماری چنی ہوئی حدیثوں میں سے مطلب یہ حدیث نہیں ہے، صحیح تو ہے لیکن ہمارا ذکر نہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہے تو ہم ذکر بھی کریں، اور ہمارا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے اگرچہ ذکر نہیں کی لیکن صحیح ہے، میں صحیح مانتا ہوں اس حدیث کو، حالانکہ آج غیر مقلدین اہل حدیث سلفی امام مسلم سے بھی بڑے محدث بنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا بھی جواب آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک اعتراض تھا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا کہ صاحب وہ مکے میں اور یہ مدینے میں، تو پہلے تو یہ طے کر لو کہ مکی اور مدنی راویوں پر اگر بحث ہو رہی ہے تو ہم مدنی راوی دکھا دیتے ہیں جو ترک قرات خلف الامام کے قائل ہیں اور ان کی روایتیں موجود ہیں۔ دوسری بات، سورہ اعراف مدنی ہے، سورہ اعراف کیا ہے؟ سورہ اعراف مدنی ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر جلد 4 صفحہ 254 میں، اور غیر مقلدین اہل حدیث سلفیوں کے امام اور مجدد نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی تفسیر فتح البیان جلد 3 صفحہ 393 میں لکھتے ہیں کہ سورہ اعراف مدنی ہے۔ تو سورت تو مدنی ہو گئی، اور اسی کی آیت ہے وہ، سورت تو مدنی ہو گئی، وہی سورت تو مدنی ہو گئی۔
تو اتنے غیر مقلدین اہل حدیث سلفیوں کے اتنے بڑے امام نے کیا ہے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ صاحب وہ تو آیت مکی ہے اور یہ جو ہے قرات خلف الامام کا حکم مدنی ہے، آپ کہاں سے پیش کر رہے ہو؟ تو جواب آ گیا کہ مدنی راوی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ترک قرات خلف الامام کی روایت کرتے ہیں اور قائل ہیں، اور ہمارے پاس یہ بھی دلیل آپ ہی کے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے موجود ہے، جن کو آپ معتمد سمجھتے ہو کہ جناب یہ سورہ اعراف کیا ہے؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس آیت کا شان نزول بھی حضرت ابن عباس سے یہی مروی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، پس ترک قرات خلف الامام کا حکم مدنی ہی ہے۔ جب نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو قرات تو نماز میں ہو رہی ہے نا، اور قرات نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اب مکی اور مدنی کی بحث ہی نہیں رہ جاتی۔ جب آیت نازل ہی قرات خلف الامام کے بارے میں ہوئی ہے تو پھر اب مکی مدنی کی کوئی بحث، اب آپ الجھا کیوں رہے؟ جب ابن عباس کی صحابی کی تفسیر، صاف صریح تفسیر موجود ہے صحابہ اور تابعین کی کہ آیت نمبر 204 سورہ اعراف کی قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے جب تم کھڑے ہو تو قرات مت کرو بلکہ سنو اور چپ رہو، بالکل واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یہ بھی تصریح موجود ہے کہ خاص یہی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ اعراف تو مدنی ہے، یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، یہ بھی صراحتاً ثبوت موجود ہے۔ کتاب القرات للبیہقی صفحہ 107 حدیث نمبر 248، سورہ اعراف آیت 204 مدینہ میں نازل ہوئی، حوالہ ریفرنس سورۃ الاعراف آیت 204 مدینہ میں نازل ہوئی، ریفرنس کتاب القراءت للبیہقی، ریفرنس میں کتاب القراءت للبیہقی صفحہ 107 حدیث نمبر 248۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے تو ایک انصاری صحابی کی قرات سنی سرکار نے۔ اب انصاری صحابی تو مدینے کی ہیں، فتم من الانصار، ایک نوجوان انصاری، انصار صحابہ مدینے کے صحابہ ہیں، ایک مدنی صحابی کی سرکار نے قرات سنی اپنے پیچھے۔ فنزل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب امام قرات کرے تو سنو چپ رہو تاکہ رحم ہو۔ تو مدنی صحابی نے قرات کری تو آپ کا یہ اعتراض بھی چلا گیا، مکی اور مدنی کی جو بحث چھیڑ دی تھی آپ نے صرف الجھانے کے لیے، حالانکہ صریح کیا ہے تفسیریں موجود ہیں، صریح تفسیریں موجود ہیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم سنو چپ رہو۔ تو سننے غور سے اور چپ رہنے کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ سنو اور چپ رہو، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، اس کا ایک اور جواب بھی دے دیتے ہیں مکی اور مدنی ہونے کا۔ اگر آیت کو مکی بھی قرار دیا جائے، پہلے تو ہے نہیں، موجود ہے، ثبوت موجود ہے کہ مدنی آیت ہے، سورت بھی مدنی ہے اور روایت کرنے والے بھی مدنی صحابی ہیں، اگر آیت کو مکی بھی قرار دیا جائے تب بھی ہمارے مدعا پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کئی آیات ایسی ہیں جن کا نزول بار بار ہوا ہے، مکرر ہوا ہے، یعنی جو مکے مدینے دونوں میں نازل ہوئی، جو مکے اور مدینے میں دونوں میں نازل ہوئی۔ جو تفصیل ہم نے بیان کی اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ آیت مکے مدینے دونوں میں نازل ہوئی، جواب کے طور پر کہا جا سکتا ہے، وگرنہ ثبوت تو موجود ہے کہ سورت بھی مدنی ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ سورت بھی مدنی ہے، اور امام بہقی نے کتاب القرات میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ آیت بھی مدنی ہے، یہ آیت بھی مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر ضد ہے تو پھر ضد کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ایک آیت 2 مرتبہ بھی نازل ہو سکتی ہے، ایک بار مکے میں ایک بار مدینے میں، اس لیے کہ نماز جس طرح مدینے میں مشروع تھی اسی طرح ابتدائی اسلام میں مکے میں بھی تو مشروع تھی، ایسا تھوڑی ہے نماز مدینے میں آ کے شروع ہوئی، نماز کی ابتدا تو مکے سے ہوئی ہے، نماز کی ابتدا تو
مکے سے ہوئی ہے۔ مکے میں ترک قرات کا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی، اور مدینے میں یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے دوبارہ نازل ہوئی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی سورۃ الاعراف کی آیت 204، جس کی صحیح سندوں کے ساتھ یہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، بلکہ امام مسلم کی شرط پر صحیح اترنے والی سند کے ساتھ بھی یہ تفسیر کیا ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے حوالے سے اتنی تفسیریں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ترک قرات خلف الامام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، ہمارا وقت بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک قرآن کی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کے حوالے سے صحیح مستند اور معتبر تفاسیر کے حوالے سے صحابہ، تابعین اور ائمہ کے اقوال کے حوالے سے الحمدللہ یہاں ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیت کریمہ ترک قرات خلف الامام کے بارے میں ہے، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو آپ سنو، چپ رہو تاکہ آپ پر رحم ہو۔ اب رہی آگے کی بحث احادیث کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہم اس پر احادیث کریمہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو پھر ہم معترضین کے اعتراضات کے جوابات، پہلے ان کا اعتراض ذکر کریں گے، پھر اس کے جوابات بھی انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے قرآن کی اس آیت پر یا حدیث پر۔ جو ان کے مزید اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ذکر کر کے انشاءاللہ اس کے جوابات بھی ذکر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ تسلی اور تشفی تو اتنی ہی گفتگو سے ہو جائے گی ماننے والے کے لیے، اور ہر دھرم کے لیے تو سمندر بھی ناکافی ہے، اور ماننے والے کے لیے ایک دلیل صحیح بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، زبان و بیان کی غلطی سے ہماری حفاظت فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔